آج ہم ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ موضوع پر بات کریں گے جو آج کل بہت سے لوگوں کو سوچ میں ڈال رہا ہے۔ کیا اسرائیل میں دجال کی فوج آنے کا وقت آ گیا اور اس کا سچ کیا ہے؟ یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ آج کے حالات میں ایسے واقعات اور تفصیلات سامنے آ رہے ہیں جو کئی لوگوں کے لیے خوف اور تشویش کا سبب بن رہی ہے۔ آج ہم اس ٹاپک کا اسلامک طور پر تحلیل کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دجال کا آنا اور اس کی فوج کا تعلق کیا اسرائیل کے حالات سے ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دجال اسلام میں کون ہے اور اس کا فتنہ کس قسم کا ہوگا۔ حدیث کی روشنی میں دجال وہ شخصیت ہے جو قیامت کے قریب دنیا میں آئے گا اور اپنے فتنے اور فساد سے دنیا کو تباہی کی طرف لے جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خطرناک فتنے کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے۔ دجال ایک فرضی خدا بن کر لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جائے گا اور وہ اپنے اثر سے دنیا کو غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کرے گا۔ وہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرے گا اور دنیا کو اپنے قبضے میں لینے کا ارادہ رکھے گا۔ حدیثوں میں دجال کے بارے میں کئی نشانیاں اور اس کے فتنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں کچھ یہ ہیں۔ دجال کے پاس ایک آنکھ ہوگی اور وہ ایک عجیب شخصیت اور شکل رکھے گا جو عام شخصیت سے بالکل مختلف ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہلائے گا اور بڑے بڑے فریبی دعوے کرے گا جو اصل میں جھوٹ پر مبنی ہوں گے۔ وہ لوگوں کے دل اور ذہن میں گمراہی ڈال کر انہیں اپنے راستے پر لے آئے گا اور انہیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ دجال کا طریقہ یہی ہوگا کہ وہ دنیا میں خوف اور فساد کو عام کر دے تاکہ لوگ اس کے سامنے جھک جائیں اور اس کو فالو کریں۔ آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل میں جو حالات ہیں وہ دجال کے آنے کا سائن ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ ایسے عامل اور قوتیں ہیں جو دجال کے مشن کو آگے بڑھانے میں مددگار ہیں۔ سوشل میڈیا اور کئی افواہیں اس بات کو ہوا دے رہی ہیں جو لوگوں میں اور زیادہ گھبراہٹ پیدا کر رہی ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف افواہیں ہیں اور اسلام کی روشنی میں ان کا کوئی پاک اور صاف ثبوت نہیں ہے جو یہ دکھائے کہ دجال کی فوج اسرائیل میں موجود ہے۔ دجال کا حقیقی فتنہ کب آئے گا؟ اسلام میں قیامت سے پہلے کے واقعات اور نشانیوں کا ذکر ملتا ہے جو دجال کے آنے سے پہلے ہوں گے۔ حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ دجال کا آنا اور اس کا فتنہ قیامت کے قریب ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے کئی علاقوں میں فساد اور جنگ بڑھ رہی ہیں، لیکن یہ دنیا کے حالات ہیں اور یہ کہنے کا کوئی دلیل نہیں کہ دجال آنے والا ہے یا اس کی فوج موجود ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس فتنے کے وقت میں صبر اور ایمان پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں سورہ الکہف کی تلاوت اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیشہ اپنے دین اور ایمان کو مضبوط رکھیں۔ آج کے دور میں ہمیں سوشل میڈیا پر افواہیں سن کر گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کا سہارا لینے کی ضرورت ہے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عمل بتائے ہیں۔ جمعے کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ صرف اللہ ہی ہمیں بچانے والا ہے اور دجال کے فتنے کا سب سے بڑا علاج اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ ہر وقت اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس فتنے سے بچائے اور ہمیشہ ہدایت اور ایمان پر قائم رکھے۔ اگر ہم سچائی کی روشنی میں اسرائیل کے حالات کو دیکھیں تو فی الحال ہمیں کوئی ایسی دلیل یا نشانی نہیں ملتی جو یہ ثابت کرے کہ دجال یا اس کی فوج اسرائیل میں آ چکی ہے۔ یہ افواہیں اور تھیوریز بہت سے لوگوں کو صرف خوف میں ڈال رہی ہیں، اور ایسے میں ہمیں اپنے عقیدے اور ایمان کو مزید مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل کئی دفعہ افواہیں اثر رکھ دیتی ہیں، لیکن ایک اچھے مسلم کا فرض ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سچائی کو سمجھے اور افواہ پر نہیں چلے۔
ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم اس وقت میں اللہ کے دین کو مزید سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ دجال کا فتنہ ایک حقیقت ہے، لیکن وہ کب اور کیسے آئے گا اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے اور قرآن اور حدیث سے اپنے رشتے کو اور گہرا بنانے کی ضرورت ہے۔ دجال کی فوج کے آنے کا تعلق فی الحال صرف افواہ ہے۔ ہمیں صرف قرآن اور حدیث کو اپنا رہنما بنانا چاہیے اور افواہ اور غلط خبروں سے دور رہنا چاہیے۔ دوستو، اپنے دین اور ایمان پر قائم رہو اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ پر پورا بھروسہ رکھو۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حفاظت میں رکھے گا اور ہمیں امتحان کے وقت میں صبر اور طاقت دے گا۔